شادی شدہ خاتون جو 2 بچوں کی ماں ہے اس کو تعلقات نہ قائم کرنے کی وجہ سے 22 سالہ نوجوان نے اغوا کر لیا۔ ماما کی ڈیل نہیں آتی ہے۔ یہ بلیک میل اس لیے کر رہا تھا، یہ چاہتا تھا کہ کچھ ناجائز تعلقات بنے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے یہ تنگ کر رہا تھا۔ 50 وائس میسیج ہیں اور 50 ویڈیو آڈیو یعنی کہ میسیج ٹیکسٹ ہیں، جس میں کافی ساری چیزیں اسی بنیاد پہ اوپر ہیں، مجھ سے ملو، نہیں ملو گی تمہارے باپ کو میں بتاؤں گا، نہیں تو ملو گی تمہارے شوہر کو میں بتاؤں گا۔ پولیس والوں کو مریم نواز صاحبہ نے حکم دیا تھا کہ جب کوئی فریاد لے کر پولیس اسٹیشن آئے گا تو اس کو سر کہا جائے گا۔ ان کو پولیس اسٹیشن میں جب جاتے ہیں تو گالیاں دی جاتی ہیں۔ چار صاحب مجھے گالیاں دیتے رہے، تھانے سے دھکے مارتے رہے کہ جاؤ جاؤ، خود ہی آ جائے گی تمہاری بیٹی۔ آپ رپورٹ درج کروانے گئے اور آپ کو ہی مارا گیا، گالیاں دی گئی۔ ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ 30 سالہ بنش 2 بچوں کی ماں کو ایک 22 سالہ لڑکا دھمکیاں دیتا تھا، افیئر چلانے کے لیے زبردستی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ملو، اگر نہیں ملو گی تو وہ حال کروں گا کہ زندگی میں یاد رکھو گی۔ ایک روز وہ آتا ہے، گھر کی بیل دیتا ہے، بیل دینے کے بعد اس خاتون کی جوتیاں گیٹ میں پڑی رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد نہیں پتا کہ وہ خاتون کہاں گئی۔ بچے ہیں، اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، شوہر جو ہے وہ در بدر ہو گیا ہے اپنی بیوی کی تلاش میں۔ پولیس والوں کو مریم نواز صاحبہ نے حکم دیا تھا کہ جب کوئی فریاد لے کر پولیس اسٹیشن آئے گا تو اس کو سر کہا جائے گا، اس کو سلام کیا جائے گا، اس کا مسئلہ دیکھا جائے گا، اس کو عزت دی جائے گی۔ ان کو پولیس اسٹیشن میں جب جاتے ہیں تو گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کا کام بھی نہیں ہوتا، ان کو انصاف بھی نہیں دیا جاتا۔ بنش کا یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ کچھ سنیپ چیٹ میں میسیجز موجود ہیں، کچھ ان کی زبانی جو ان کو ان کی بیوی نے بتایا تھا کہ مجھے ایک لڑکا بلیک میل کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے اور مجھے غلط کام کی طرف اکساتا ہے۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ پچھلے 4 ماہ سے بنش کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، کچھ پتہ نہیں ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی خاموش ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ یہ سنیپ چیٹ کی ساری چیٹ آپ کے پاس موجود ہے، یہ کہانی کیا ہے؟ آخر یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ لڑکا کیوں بلیک میل کر رہا تھا؟ یہ بلیک میل اس لیے کر رہا تھا، یہ چاہتا تھا کہ کچھ ناجائز تعلقات بنے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے یہ تنگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ بار بار مختلف نمبروں سے یہ کال کر رہا تھا، اپنی والدہ کے، اپنے بھائی کے، مختلف نمبروں سے یہ کال کر کے ڈراتا دھمکاتا تھا، اور یہ کہتا تھا تمہارے باپ کو اور تمہارے شوہر کو میں اس طرح یہ کتے والا حال کر دوں گا، ان کو بتاؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کرنا، مختلف نوعیت کے یہ دھمکیاں لگاتا تھا۔ جی، تو یہ اغوا کب ہوئی ہیں آپ کی بیگم؟ میری بیوی کو 24 دسمبر بروز بدھ کو میرے سسرال والے گھر سے باہر اغوا کیا گیا۔ میری بیوی کو جب وہ اپنے سسرال میں تھی، صبح 7:15 پہ ڈور بیل دی گئی، اور جب وہ باہر گئی ہے اس کو زبردستی اٹھا لیا گیا، جس میں سہولت کاری میں اس کا ایک بھائی ہے اور 2-3 لڑکیاں شامل ہیں۔ 22 سالہ لڑکا جو شاویز ہے، جی جی، بقول آپ کے اس اغوا میں مبینہ طور پر یہ جو اغوا ہے اس میں اور کون کون شامل ہے؟ اس میں اغوا میں شامل ہے اس لڑکے کا شاویز کا بھائی ہے سعود، اور اس کی ایک کزن ہے ماہم، اور اس کی لڑکی کی 2 دوست ہیں جانے والی ماہم اور تجلہ، یہ سہولت کاری میں استعمال ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آخر کیوں اغوا کرنا چاہتے تھے؟ آپ کو اس چیز کا کیسے پتہ ہے کہ انہوں نے ہی اغوا کیا ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، سنیپ چیٹ کے اندر ایویڈنس ہیں جس کے اندر وہ اس کی بلیک میلنگ کر رہا ہے، اور کافی میسیج ہیں جس میں لڑکے کے تقریباً 600 میسیج ہیں، 50 وائس میسیج ہیں اور 50 ویڈیو آڈیو یعنی کہ میسیج ٹیکسٹ ہیں، جس میں کافی ساری چیزیں اسی بنیاد پہ اوپر ہیں، مجھ سے ملو، نہیں ملو گی تمہارے باپ کو میں بتاؤں گا، نہیں تو ملو گی تمہارے شوہر کو میں بتاؤں گا، اور مختلف نوعیت پہ یہی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا رابطہ آپس میں کب سے تھا؟ یہ بھائی سنیپ چیٹ پہ، ٹھیک ہے، جس پہ یہ علیزے خان نام پہ بنا ہوا تھا لڑکا، لڑکی کے نام پہ اکاؤنٹ اس نے بنایا ہوا تھا، یہ 15 فروری 2025 کو یہ بنے فرینڈ۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ پچھلے 1 سال سے تقریباً رابطہ؟ یہ پچھلے 1 سال کے مسلسل رابطے میں تھے۔ تو آپ اس لڑکے کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں؟ آپ کی فیملی جانتی ہے؟ نہیں، یہ ذاتی طور پہ نہیں جانتا میں، مگر اس کا ایک کزن ہے، وہ میرا دوست تھا بچپن میں، اس کے تھرو بس ان کو جانتا، ورنہ یہ ہمارا کوئی ریلیشن ان کے ساتھ نہیں ہے، نہ فیملی ٹرمز ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے FIR درج کروائی، مختلف پولیس آفیسرز کے سامنے پیش بھی ہوئے، کیا رسپانس آتا ہے؟ پولیس کیا کہتی ہے؟
میں نے FIR 26 دسمبر کو سارا تھانہ ستو کلر میں کروائی. اس کے بعد وہاں پہ انچارج صاحب مجھے گالیاں دیتے رہے, تھانے سے دھکے مارتے رہے کہ جاؤ جاؤ خود ہی آ جائے گی تمہاری. آپ رپورٹ درج کروانے گئے اور آپ کو ہی مارا گیا, گالیاں دی گئی؟ مجھے جب میں نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی, FIR درج کرائی, اس ٹائم تو FIR درج ہوگی. جب انویسٹیگیشن کے پاس یہ چل گئی, میرے اس ٹائم کے افضل سندھو تھے انچارج, وہ تو مجھے بڑی گندی گالی گلوچ نکالتا تھا. ٹھیک ہے, مجھے بےہودہ قسم کی باتیں کرتا تھا. مجھے کہتا تمہاری بیوی خود ہی آ جائے گی, ہم کہاں سے ڈھونڈیں, جا کے ڈھونڈ لو. ٹھیک ہے, اور میں اس کو کہتا کہ میں مدعی ہوں یا ملزم ہوں. ٹھیک ہے, وہ ملزم پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے ملزم کا وہ ابھائی گھر ہے, اور پورا کوآپریٹ اس کو مل رہا تھا, ہر قسم کی فیسلٹیز تھی اس کو. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو نامزد کیا ہے؟ میں نے اس کو پھر نامینیٹ کیا تھا نا, اس کو اس کے بھائی کو نامینیٹ کیا تھا قتیمہ بیان میں. ٹھیک ہے, SP آفس میں. پھر SP آفس میں جب ہم گئے ہیں تو اس ٹائم کے SP تھے میاں معظم علی صاحب, وہ بھی پھر اپروچ ہو گئے, انہوں نے بھی کیس سننے سے انکار کر دیا. پھر میں DIG آفس گیا, DIG آفس جا کے میں نے پھر رپورٹ کروائی, یعنی کہ اپلیکیشن دی موسٹلی فارم پہ. ٹھیک ہے, CCP آفس گیا میں, CM پورٹل پہ میں نے تقریباً کوئی 80 دفعہ 90 دفعہ کال کر کے مسلم نوعیت کی کمپلین کروائی. اور پرائم منسٹر یہ یوتھ ونگ ہے, یہاں پہ میں نے مختلف قسم کی یعنی کہ اپلیکیشن جمع کرائی. IG آفس میں تقریباً میں نے 14 رپورٹ کروائی ہے. مگر اداروں کی طرف سے تو اوپر اچھا ہے, نوٹس بھی اچھا ہے. پھر انویسٹیگیشن چینج ہو کر تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن میں آ گئی, یہاں پہ رانا شفاق صاحب ہے DSP صاحب, مگر وہ بھی وہی کچھ, کیونکہ باہری بات اوپر سے تو وہ نوٹس ہوتا ہے, یہاں پہ یہ نیچے سے افسر جاتے ہیں وہاں پہ یس سر کرتے ہیں, مگر واپسی پہ ان کا وہی رویہ, وہی روایتی حربیں استعمال کر رہے ہیں. یہ بچے ہیں جی جو اپنی ماں کی راہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی ٹائم آ جائیں, کسی بھی ٹائم پنجاب پولیس کچھ ایسا کرے کہ ان کی والدہ کو بازیاب کروا لے اور ملزمان کو سخت سزا دے دیں. تو ہمارے ساتھ یہ چھوٹی سی بچی, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرال. تو بیٹا ماما کی یاد آتی ہے؟ تو کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں آپ؟ ماما کے ڈیل نہیں آتی ہے. ماما کے بغیر نہیں رہ سکتی. بچے ماں کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں جی؟ ظاہر بات ہے, بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ماں کا ہونا بہت ضروری ہے سر پر. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہ میری ماما واپس آتے, مجھے نیند نہیں آتی. وہ ماما کے بغیر نیند نہیں آتی, یاد آتی ہے ماما کی. ہاں جی. تو مریم نواز آنٹی سے کیا کہیں گے آپ؟ کہ وہ ہماری ماما کو واپس بھیج دیں, اور پولیس انکل کو کہیں کہ نا واپس نا ہمارے ڈھونڈ کر کو دیں. ڈھونڈ کے دے دیں. پولیس انکل کو کہیں واپس ڈھونڈ کر دیں. چلیں جی, مریم نواز صاحبہ, بہت سارے لوگوں کو آپ سے بڑی امیدیں ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل ایمانداری کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں. جو مدعی ہے اس کو تحفظ ملے. وہ تھانے جاتے تو پولیس والے کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی خود ہی کہیں چلی گئی ہے, تو وہ خود ہی واپس آ جائے گی. آسمان کھا گیا, یہ زمین نکل گئی, کہاں چلی گئی؟ بھائی ڈھونڈنا تو اداروں کا کام ہے. آپ ڈھونڈیں, آپ کوشش کریں, انویسٹیگیشن کریں. کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, مریم نواز صاحبہ سے؟ جی, میرا مریم صاحبہ سے اپیل ہے, مجھے جلد سے جلد انصاف دلایا جائے, اور میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں کو, مغوی کو بازیاب کرایا جائے, کیونکہ 4 ماہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں, کیونکہ ملزم سے انویسٹیگیشن ہی نہیں کیا جا رہا, اور پولیس سے کوآپریٹ کروایا جائے. کیونکہ پولیس جو آپ کہہ رہی نا میڈم, یہ بہت اچھی ہیں. یہ سر کہتے ہیں, یہ سر سر نہیں کہتے, یہ بہت ہی بدتمیز قسم کی ہیں. سر نہیں کہتے. مریم نواز صاحبہ نے پولیس والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ پاکستان کے لوگ جب اپنے کسی بھی مسئلے کو لے کر آئیں گے تو پولیس والا سامنے سے کھڑا ہوگا, احترام کرے گا, سلام کرے گا, سر کا لفظ استعمال کرے گا. لیکن بدقسمتی یہاں پر سر نہیں کہا جاتا, گالیاں دی جاتی ہیں, فضول لقبات سے نوازا جاتا ہے پوری قوم کو. بدقسمتی ہے یہ ہمارے اداروں کی. ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں, ان کو کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھانے میں ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے عوام کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خیر ایک ایسا کیس ہے, یہ معصوم بچوں کا معاملہ ہے. ان کی ماں جو ہے وہ اغوا ہو گئی ہے گھر سے, اور کوئی عطا پتہ نہیں ہے پچھلے 4 ماہ سے. یہ ذلیل ہو گئے ہیں, خجل خوار ہو گئے ہیں مختلف اداروں میں. تو میں اپیل کرتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ خدا را ان کی سنی جائے. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے. فی الحال اجازت دیں, اللہ حافظ.